نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز تو کملی والے نے بتلا دیے چند شاموں. میرے محترم معزز لفظ نہیں ہوتا، ہمارے لوگ معزز عزت کرنے والا، جس کے بارے میں وہ معزز ہوتا ہے، مفعول کا صیغہ بولنا چاہیے، معزز کہنا ہے. آپ معزز لوگ ہیں اور ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں جم کے بیٹھے ہوئے ہیں. کام کی تعریف سنی ہے آپ نے، نعتیں سنی ہیں، تلاوتیں سنی، سب تعریف کر کے گئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ دل میں محبت بیٹھ جائے. میرے دوستوں، کچھ عملی کام بھی کرنے ہوتے ہیں. میں ایک حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، آپ اس پر عمل کر لیں اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. آقا نامدار سرور کائنات، مفخر موجودات، تتمہ دور زمان، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حق ہیں. آپ کی تعلیمات پہ ہم نے عمل کرنا ہے. تعریفیں سنتے کرتے رہیں گے، آگے عمل کچھ نہ کریں تو بس عمل ملائیں. میں ایک حدیث کا حوالہ، 5 حق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں، انہیں پر عمل کریں، بس سارا خلاصہ آ جائے گا، پورے جلسے کا مقصد پورا ہو جائے گا. ایک بات کو ہزاروں الفاظ میں مختلف انداز میں بیان کروں تو بات تو ایک ہی ہو. الفاظ مختلف ہوتے جائیں گے نا، نام بدلتے جائیں گے، طریقہ بدلتا جائے گا تو پورا وقت ہو جائے گا. صحابہ کی تعریف کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. میں مختصر بتا کر دعا کے لیے کسی کو کہہ دوں گا. 2 لفظ بولتے ہیں نا، ایک ہے دعائیہ کلمات، پھر دعا، پھر میں ایک کام کرتا ہوں، دوسرا کسی اور کے حوالے کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل کھول کے سنیں، توجہ سے سنیں، یاد کریں، عمل میں لائیں.
کامیاب ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، عمل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عمل ضروری ہے، عمل کے ساتھ پھر ایمان ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر عمل کتنا ہی ہو کوئی فائدہ نہیں، ایمان بھی ہو عمل بھی ہو، اخلاص نہ ہو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، اخلاص نہیں ریاکاری ہے پھر کوئی فائدہ نہیں۔ عمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا حق رد السلام، پہلا حق مسلمان کا مسلمان پر سلام کا جواب دینا۔ ایک ہے سلام کرنا، وہ سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اور ایک جملہ آپ کہیں السلام علیکم، اس کے آپ کو 10 نیکیاں اس کی مل جائیں گی، 10، اور رحمت اللہ ساتھ ملائیں تو 20 نیکیاں ہوں گی، وبرکاتہ ملائیں تو 30 نیکیاں، وہ مغفرت ملائیں تو 40 نیکیاں۔ بس یہاں بریک لگانی۔ کلمات دعائیں اور بھی ہیں، عام طور پر حدیثوں میں 3 جملے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن نبی داؤد میں مغفرتہ کا لفظ بھی آتا ہے، اس واسطے 4 تک جا سکتے ہیں۔ تو 40 نیکیاں جب ایک مسلمان دوسرے سے ملے گا تو 40 نیکیاں، اگر وہ سارا کلمہ پڑھتا ہے یہ 4 جملے، اگر اس نے السلام علیکم کہہ دیا تو صرف 10 نیکیاں ملیں گی۔ اگلے کو چاہیے وہ رحمت اللہ ساتھ ملائے، اس کو زیادہ ثواب اس کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا، دعا دی اس کو۔ تو بہرحال سلام کرنا سنت ہے، لیکن یہ ایسی سنت ہے جس کا واجب سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کوئی ایسی سنت بتاؤ جس کا ثواب واجب سے زائد ہو، حالانکہ واجب کا ثواب تو زیادہ ہوتا ہے سنت سے، لیکن یہ سلام میں پہل کرنے کی جو سنت ہے، اس میں وہ جو آگے جواب دینا ہے اس سے زیادہ ثواب پہل کرنے میں۔ پہل کریں، سلام کچھ لفظ صحیح پڑھیں، السلام علیکم نہیں ہوتا، یا خیر کا اے نہیں ہوتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ کی آواز نہیں، وہ دور آدمی ہے، تو پھر ہاتھ سے بھی، زبان سے یہ الفاظ بولے، ہاتھ سے کہ میں نے یہ لفظ کہہ دیے تو بھی کہہ دے۔ اچھا آج معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ سلام، ایک کہتا ہے السلام علیکم، دوسرا بھی کہتے ہیں السلام علیکم، دونوں واجب کے تارک ہو جاتے ہیں۔ وہ بھائی جس نے پہلے سلام کیا ہے اس کے جواب میں آپ وعلیکم السلام کہیں، اگر اس نے کہہ دیا اس نے بھی آگے السلام علیکم کہا تو پھر مجھے کہنا پڑے گا وعلیکم السلام۔ اس واسطے اگر آپ میں یہ جرت ہے کہ آپ پہلے سلام کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس نے پہل کیے تو پھر آپ جواب دیں، اصول شرعی کے مطابق چلیں۔ سلام اس کو عام کریں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ 2 آدمی جا رہے ہیں، درمیان میں دیوار آ گئی یا درخت آ گیا، پھر ملے تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ، احترام کرتے ہیں، عام کرو، افشی السلام، تعارف ہو، جانتے ہو اگلے بندے کو یا نہیں جانتے، سلام کرو۔ مسلمان ہیں ہم، پکا پتہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں، تو پھر اس کا سلام ہو رہا ہے، غیر مسلم کا سلام ہو رہا ہے۔ تو یہاں ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں، عام طور پر مسلمان ہی ہوتے ہیں،
کسی کا پکا پتہ ہے کہ یہ یہودی ہے، نصرانی ہے، فلانا ہے فلانا ہے، تو پھر اس طرح کا سلام نہیں ہوتا۔ سلام علی من اتبع الہدی، پھر یہ سلام ہوتا ہے، دوسرا قسم کا سلام۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، اطعموا الطعام وصلوا والناس نیام، سلام عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگ سوئے ہوئے تم نماز پڑھو تہجد کی، آرام سے جنت میں چلے جائیں۔ سلام۔ اس کے بعد ہے دوسری چیز، سلام کا لمبا موضوع ہے، سلام کا لمبا موضوع ہے، قرآن میں ہے سلام علیکم، سلام قولا من رب الرحیم۔ جنتی جب ملیں گے ان کا بھی تحیتہم فیہا سلام، لمبا موضوع ہے۔ دوسری چیز، سلام کا جواب میں کہہ رہا ہوں تو سلام پہلے ہوتا ہے، یہ جواب۔ وَالتَّشْمِيتُ الْعَاطِشِ، چھینک کا جواب، ایک جواب والی بات ہے۔ جس کو چھینک آئے اس کی طبیعت کھلتی ہے، ایک نعمت ہے، وہ کہے الحمدللہ، شکر ہے، سستی گئی، جسم میں چستی آئی، الحمدللہ کہنا چاہیے اس کو۔ اور سننے والا کہے یرحمک اللہ، اور پھر چھینک والا کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ چھینک پر کتنے ثواب انہیں مل گئے، لیکن وہ الحمدللہ کہے گا تو اس کا حق بنے گا کہ دوسرا اس کو یرحمک اللہ کہے۔ اگر اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کو یرحمک اللہ کا جواب دیا جائے۔ مجلس نبوی میں ایک میں چھینک ایک کو آئی، آپ نے اس کو کہا یرحمک اللہ، دوسرے کو چھینک آئی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد میں پوچھا گیا، ایک آدمی کو چھینک آئی تو آپ نے جواب دیا، یرحمک اللہ کی دعا دی۔ دوسرے کو چھینک آئی تو آپ نے یہ جواب نہیں دیا، مطلب دعا نہیں دی، اس کا کیا فرق؟ فرمایا پہلے نے جب چھینک آئی تو اس نے کہا تھا الحمدللہ، اس واسطے میں نے اس کو کہا یرحمک اللہ، دوسرے نے الحمدللہ کہا ہی نہیں، میں نے بھی دعا اس کو نہیں دی۔ اس کا حق تب بنتا ہے کہ جب وہ الحمدللہ کہے، کوئی سنے نہ سنے، اکیلا ہے جہاں ہے، جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے۔ بار بار آ رہی ہے تو پھر بیماری ہے، پھر اس کی مرضی، پھر بھی کہتا ہے منع نہیں، لیکن وہ 2 دفعہ بس، تیسری دفعہ جو ہے وہ بیماری کی علامت ہو جاتی ہے، قریب ہو جائے، کافی وقفے سے ہو تو پھر نہیں۔